اپنے شو MBGS ویک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چند روز پہلے افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے بعض اہم تقرریوں اور تبادلوں کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو GHQ میں ملٹری سیکرٹری کے طور پر تعینات کر دیا گیا، جبکہ GHQ میں ملٹری سیکرٹری کے طور پر کام کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا۔ اسی طرح جو کور کمانڈر پشاور ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، انہیں تبدیل کر دیا گیا اور انہیں کور کمانڈر بہاولپور بنا دیا گیا۔ یہ جو تقرریاں ہیں انہیں سیاست کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور اس طرح کے تبصرے اور تجزیے اور سوشل میڈیا پہ چہمگوئیاں اور افواہیں جو ہیں وہ سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن ان تقرریوں اور تبادلوں کی حقیقی وجوہات کیا ہیں؟ اور یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ کیا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی یہ آخری پوسٹنگ ہے اور وہ کور کمانڈر بہاولپور کے طور پر ہی ریٹائر ہو جائیں گے، یا پھر کوئی اہم عہدہ جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے؟ اس حوالے سے بھی ہم آج کے شو میں جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا تاریخ کا دھارا بدل پائے گا یا نہیں بدل پائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو تقرریاں ہیں انہیں سیاست کے تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی شاید جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ کچھ تبدیل ہوئی ہے، اور پہلے سافٹ کارنر جو دکھایا جا رہا تھا شاید اب وہ پالیسی پہ نظر ثانی کی گئی ہے، اور اب آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو شاید اسی تناظر میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو پشاور سے ہٹا کے جو ہے وہ کور کمانڈر بہاولپور بنا دیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان تقرریوں اور تبادلوں کی جو حقیقی وجوہات ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ وہ وجوہات سیاسی نہیں ہیں بلکہ تصویراتی اور اسٹریٹجک نوعیت کی ہیں۔ وہ کیا ہیں، میں تھوڑی سی اس کی ایک جھلک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو جو کور کمانڈر پشاور بننے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان کی توجہ پیشہ ورانہ امور کی بجائے جو ہے وہ دیگر امور کی طرف جو ہے وہ مرکوز رہی۔ ان کی دلچسپیوں کا مرکز و محور جو ہے وہ کہیں اور تھا، جس کی وجہ سے جو اس خطے میں پاکستان کی بقا اور سالمیت کو درپیش حقیقی خطرات ہیں ان کا شاید صحیح طرح سے ادراک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے جہاں دہشت گردی کا کلا کما ہو گیا تھا اور طالبان کا صفایا کر دیا گیا تھا، وہاں ایک بار پھر طالبان جو ہے وہ مضبوط ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور طالبانائزیشن کی ایک بہت بڑی لہر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ زیر گردش ہے جو یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں افواج پاکستان کے ایک میجر اور پولیس کے ایک DSP کو جو ہے وہ طالبان نے اپنی تحویل میں لیا ہے، ان کے ہاتھ پیچھے جو ہے وہ باندھ رکھے ہیں، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز جو ہے وہ کی گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی اس DSP کو پھر ایک جرگے کے ذریعے جو ہے وہ رہا کروایا گیا۔ اسی طرح شمالی وزیرستان میں افواج پاکستان کے کانوائے پر اس دوران حملہ ہوا ہے۔ مسلح دہشت گرد جو ہیں وہ ایک بار پھر مالاکنڈ ڈویژن میں دندناتے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں تک کہ سوات کے گرد و نواح میں بھی طالبان دوبارہ سے جو ہے وہ منظم ہو رہے ہیں۔ ملک لیاقت علی MPA پہ جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا اس دوران۔ تو یہ جو ساری کارروائیاں ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اس علاقے میں، اس خطے میں سب اچھا نہیں ہے، اور دوبارہ سے جو مسلح دہشت گرد ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں، اور ان سے اگر بروقت نہ نمٹا گیا تو ایک بار پھر اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے جس طرح کے ماضی میں ہوا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ GHQ تک آن پہنچے، GHQ پہ حملہ ہوا، اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ خودکش دھماکے ہوا کرتے تھے، بم دھماکے ہوا کرتے تھے، اور طالبان جو ہے وہ سوات پہ جو ہے وہ قابض ہو گئے، اور سوات شہر میں وہ اپنی عدالتیں اور اپنے ناکے جو ہے وہ لگایا کرتے تھے۔ تو اگر بروقت ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ نہ کی گئی تو خدا نخواستہ حاکم بدن دوبارہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے
ان تقرریوں اور تبادلوں کی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کی اپنی ایک سوچ تھی، ان کی اپنی ایک پالیسی تھی، اور وہ پالیسی تھی مذاکرات کی پالیسی، بات چیت کی پالیسی۔ ان کا خیال تھا کہ طالبان کو انگیج کیا جانا چاہیے، ان سے بات چیت کر کے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے، لیکن ان کی یہ پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں رہی۔ تو شاید اب جو فوجی قیادت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بات چیت پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اب ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ہٹا کے لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات جو ہیں انہیں کور کمانڈر پشاور بنایا گیا ہے، جو میران شاہ میں جنرل آفیسر کمانڈنگ کے طور پر جو ہے وہ تعینات رہے ہیں۔ یہ جو سرحدی امور ہیں، یہ جو قبائلی علاقے ہیں، ان کا وہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ISI میں بھی انہوں نے جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو انہیں یہاں لانے کا مقصد جو ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر اٹھنے کو ہے، جو طالبان دوبارہ سے منظم ہو رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں، ان کی کمر جو ہے وہ توڑی جا سکے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ کی جا سکے۔ میرا خیال میں یہ تبدیلی جو ہے وہ اس تناظر میں کی گئی ہے۔ اب اگلا جو اہم سوال ہے جو لوگ جس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ظاہر ہے جنرل فیض حمید کے بارے میں بڑے عرصے سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بارے میں کیا سرائیاں تھیں، مسلسل اب بھی ہیں۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب بھی یہی تھا کہ عمران خان صاحب انہیں وزیر اعظم جو ہیں انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، اگرچہ عمران خان صاحب نے اس کی تردید کی، لیکن اس کے باوجود یہ جو قیاس آرائیاں ہیں، یہ جو پرسیپشن ہے وہ بڑی مضبوط تھی اور ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ آرمی چیف بننے کے جو امیدوار ہیں ان کی فہرست میں بہت نمایاں ہیں۔ تو کیا اب بھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے آرمی چیف بننے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ماضی کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی کی تاریخ یہ ہے کہ جو جنرل ضیاء الحق تھے وہ جب کور کمانڈر ملتان تھے تو اس وقت بہاولپور جو ہے وہ ملتان کور کے تحت آتی تھی اور اس کو الگ کور کا درجہ جو ہے وہ حاصل نہیں تھا۔ اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور وہ پھر حاکم بن بیٹھے، خود ہی صدر بن گئے، صدر پاکستان بن گئے، تو ان کے دور میں ملتان کے بعد ملتان سے الگ کر کے جو ہے وہ بہاولپور کو ایک الگ کور کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا، اسے الگ کور جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور جب سے بہاولپور کور وجود میں آئی ہے تب سے اب تک بہاولپور کا کوئی بھی کور کمانڈر آرمی چیف نہیں بن سکا، سپہ سالار نہیں بن سکا۔ اگرچہ 2 کور کمانڈر ایسے ہیں بہاولپور کے جو کور کمانڈر رہے، وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تو بنے، لیکن آرمی چیف آج تک جو ہے وہ کوئی نہیں بن سکا۔ جنرل شمیم عالم خان اور جنرل زبیر محمود حیات جو ہیں یہ دونوں بہاولپور کے کور کمانڈر رہے اور پھر جوائنٹ سٹاف کمیٹی کے جو ہے وہ چیئرمین بنے۔ بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے تگڑے اور بڑے بڑے شہرت رکھنے والے جو جنرل ہیں وہ بہاولپور کی کور کو کمانڈ کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنرل مظفر عثمانی ہیں، جنرل ہارون اسلم ہیں، جنرل جاوید اقبال رمدے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بننے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جنرل ہارون اسلم اور جنرل جاوید اقبال رمدے تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب آرمی چیف بننے کا موقع تھا تو جو متوقع امیدوار تھے ان کی فہرست میں یہ دونوں جو ہے وہ بہت نمایاں تھے، لیکن یہ چیف نہیں بن سکے اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ انہیں آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے جب جنرل زبیر محمود حیات جو ہیں وہ بھی ایک بڑا نام تھا، لیکن انہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ بنا دیا گیا، آرمی چیف جو ہے وہ نہیں بن سکے۔ ویسے یہ جو بہاولپور کور ہے بہت خطرناک کور ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 17 اگست 1988 کو اس وقت کے فوجی حکمران جو ہیں جنرل ضیاء الحق وہ اسی کور میں بہاولپور میں دورہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ بہاولپور سے لگ بھگ 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹامے والی میں ٹینکوں کی مشق دیکھنے کے لیے، ایکسرسائز دیکھنے کے لیے وہ آئے تھے، اور واپسی پہ وہ اپنے جہاز پہ بیٹھے تو ان کا جو خصوصی طیارہ ہے
وہ بہاولپور کے قریب دریائے ستلج کے کنارے گر کر جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ بہرحال ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہاولپور سے کوئی بھی کور کمانڈر جو ہے وہ آرمی چیف نہیں بن سکا۔ اور پھر دوسری بھی ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب جنرل فیض حمید جو ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، وہ ڈبل کور کمانڈر بن گئے۔ ڈبل کور کمانڈر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایک کور کو کمانڈ کیا اور اب دوسری کور کو جو ہے وہ کمانڈ کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے، جن جرنیلوں نے جو ڈبل کور کمانڈر رہے ہیں، ان میں سے صرف اکلوتی مثال جنرل ٹکا خان کی ہے جو آرمی چیف بنے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جرنیل جس نے دو مختلف کورس کو کمانڈ کیا ہے وہ آرمی چیف نہیں بن سکا۔ چند مثالیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جنرل عبدالقادر بلوچ جو ہیں انہوں نے دو کورس کو کمانڈ کیا، لیکن وہ آرمی چیف نہیں بن سکے۔ جنرل مظفر عثمانی جو ہیں وہ کور کمانڈر بہاولپور رہے، کور کمانڈر کراچی رہے۔ جنرل عتیق الرحمان جو ہیں انہوں نے دو کورس کو کمانڈ کیا۔ جنرل سوار خان جو ہیں انہوں نے دو کورس کو کمانڈ کیا۔ جنرل عامر ریاض جو ہیں وہ کور کمانڈر کوئٹہ رہے اور پھر کور کمانڈر لاہور رہے۔ اسی طرح جتنے بھی کور کمانڈر ہیں جنہوں نے دو کورس کو کمانڈ کیا، وہ پاکستان آرمی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ آرمی چیف نہیں بن پائے۔ کیوں آرمی چیف نہیں بن پائے؟ اس لیے کہ جب آپ ڈبل کور کمانڈر بن جاتے ہیں تو دراصل آپ کا جو پروفائل ہے، آپ کا جو سی وی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ آرمی چیف بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فیلڈ پوسٹنگ بھی ہو اور سٹاف پوسٹنگ بھی ہو۔ ہر طرح کا تجربہ جو ہے وہ آپ کو رہا ہو سروس کے دوران، یعنی جی ایچ کیو میں بھی آپ نے خدمات سر انجام دی ہوں، فیلڈ پوسٹنگ بھی رہی ہو، آپ نے کور کو بھی جو ہے وہ کمانڈ کیا ہو۔ تو جب آپ ڈبل کور کمانڈر ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس سٹاف پوسٹنگ کا تجربہ نہیں ہوتا تو یہ اس سے دراصل آپ کی جو سی وی ہے، آپ کی جو پروفائل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ڈبل کور کمانڈر رہے ہیں وہ کبھی بھی آرمی چیف نہیں بن پائے۔ ہاں، البتہ بہاولپور کے کئی کور کمانڈر ایسے ہیں جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ گورنر بنایا گیا۔ مثال کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل شفیق جو ہیں وہ کور کمانڈر رہے بہاولپور کے، اور اس کے بعد انہیں گورنر جو ہے خیبر پختونخوا بنایا گیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں۔ اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ کئی مثالیں۔ تو ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی منصب جو ہے وہ مل سکے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو، لیکن بظاہر یوں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ان کی آخری پوسٹنگ ہے اور شاید ان کے آرمی چیف یا سپہ سالار بننے کا جو خواب ہے وہ پورا نہ ہو سکے۔ 12 اپریل 2023 کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 نومبر 2022 کو نئے سپہ سالار کی تعیناتی کا فیصلہ ہونا ہے، اور 29 نومبر 2022 کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ دیگر جرنیلوں کے ہمراہ، دیگر اپنے کورس میٹس کے ہمراہ جو ہیں وہ 12 اپریل 2023 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، یا پھر ان کی جو مدت ملازمت ہے اگر وہ آرمی چیف بن گئے تو ظاہر ہے پھر وہ 3 سال جو ہیں وہ آرمی چیف رہیں گے، لیکن بظاہر اس بات کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ ایک اور بھی بہت اہم پوسٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ کیا ہے اس کے حوالے سے کل کے شو میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔